یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ہے۔ وہ اپنے عبادت خانے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ ابلیس کی رسائی نہیں ہو رہی تھی اس تک کہ اس کو کیسے میں بہکاؤں۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا شیطان نے کہ کوئی ہے جو اسے بہکا سکے۔ ایک شیطان نے یہ اپنی ذمہ داری قبول کی، مطلب میں کرتا ہوں۔ شیطان عابد کا روپ دھار کر، عبادت گزار کا روپ دھار کر اس بنی اسرائیل کے عابد کے عبادت خانے تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ وہ جا کر اس نے آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا۔ کئی دنوں کے بعد اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیری عبادت کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ عبادت کروں، تجھ سے کچھ فائدہ حاصل کروں۔ بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری عبادت کا ایک اپنا انداز ہے اور میں کسی اور کو پارٹنر بنا کر ساتھ کھڑا کر کے تو میں اپنے کام سے اپنی عبادت سے غافل ہو جاؤں گا، تجھ میں مشغول ہو جاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ تھوڑا زور دیا مگر وہ نہ مانا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ مگر وہ شیطان بھی شیطان تھا، وہ بھی عابد بن کر مسلسل اس کے عبادت خانے کے باہر عبادت کرتا رہا، کئی دنوں تک وہ عبادت میں لگا رہا۔ پھر ایک ٹائم کے بعد اس نے دیکھا تو وہ واقعی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس سے پھر پوچھا بھائی تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑا مطلب کہ انہماک ہے اس کے اندر اور بڑی توجہ کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ مل کر عبادت کر لو۔ یوں اس بنی اسرائیل کے عابد کے ساتھ اس کے عبادت خانے میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ کہتے ہیں 1 سال تک کم و بیش اس کے ساتھ عبادت ہی کرتا رہا اور اس نے بڑا متاثر کیا اس کو نا۔ اب 1 سال کے بعد کہنے لگا کہ اب میں جا رہا ہوں، تو اب بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ اب یہ تو جا رہا ہے، تو میرے تو ایک دل لگ گیا تھا اس کے ساتھ، ایک انسیت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ وظیفہ ہے، تم کہو تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھاؤ گے تو لوگ میرے پاس آئیں گے۔ بولا لوگ آئیں گے تو جسے دم کرے گا، تو جسے اب یہ پڑے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ دے دے گا تو لوگوں کا رش مجھ تک بڑھ جائے گا اور میں اپنی عبادت نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بڑا زور دیا یہاں تک کہ وہ مان گیا۔ اب اس شیطان کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلا دور پورا ہوا، اس سے دوستی کر لی اور اس نے اپنا کچھ پڑھنے کا سکھا دیا، پھر وہ چلا گیا۔ اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا۔ اس نے بعضوں کو جا کر بیمار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان ہے تو جن۔ اس نے اپنے الگ انداز سے لوگوں کا جا کر گلا گھونٹ دیتا، لوگوں کا جا کر گلا دبا دیتا اور اس کو گرفت کر لیتا تھا۔ اب لوگ پریشان، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ پھر معالج بن کر یعنی علاج والا بن کر اس کے گھر پر جاتا تھا کہ مجھے پتا چلا یہ کچھ ہے، میں ٹھیک کر دوں؟ تو لوگ کہتا بھائی ٹھیک کر دو۔ پھر وہ دیکھتا، بولا نہیں اس کے اوپر تو بہت زبردست ہوا ہے، اس کو آپ فلاں عابد کے پاس لے جاؤ۔ یوں وہ بنی اسرائیل کے عابد کا پتہ بتاتا۔ لوگ بنی اسرائیل کے عابد کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے اور وہ کچھ پڑھتا تو جیسے وہ پڑھتا تو وہ جن تھا، وہ اپنی گرفت ہلکی کر دیتا اور جیسے وہ گرفت ہلکی کرتا تو اس کو فرق پڑ جاتا مریض کو۔ تو لوگوں کو بھی لگا کہ اس کے تو بھائی بڑی مطلب ہے کہ یہ تو تھوڑی دیر کے اندر مریض صحیح کر دیتا ہے۔ یوں اس کے پاس لوگوں کا رش آنا شروع ہوا اور وہ اپنی ایک جو پرمیننٹ ایک اس کا جو کام تھا وہ اس سے نکل کے دوسرے کاموں میں مشغول ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اس کا سیکنڈ فیز پورا ہوا، مرحلہ وائز کام کر رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ، 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی، اس نے جا کر وہ 3 بھائیوں کی بہن کا گلا گھونٹا اور اس کے اندر ایک گھٹن پیدا کر دی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ یہ علاج والا بن کر تینوں بھائیوں سے ملا اور کہا کہ اس کو تو بہت کچھ ہو گیا ہے، لہذا اس کو تم فلاں کے پاس لے جاؤ۔ وہ لے گئے، اس کے علاج کو ٹائم لگے گا، میں تو گھر میں نہیں رکھتا اپنے عبادت خانے میں۔ اس کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں اس بہن کو اس نے رکھوا دیا اور وہیں یہ شیطان دوبارہ اس کے پاس پہنچا، عابد کے پاس، عابد بن کر، کیونکہ اس کی تو دوستی ہوئی تھی۔ کہا یہ تو بہت سخت علاج ہے، کیسے ہوگا؟ کہا تو جا کر اس کے اوپر کچھ اس طرح کر تو اس کا علاج صحیح ہو جائے گا۔
اب وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر لڑکی کی طرف گیا. جیسے لڑکی کی طرف گیا تو اس نے زندگی میں پہلی بار عورت کو دیکھا. وہاں شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور اس کے اور اس لڑکی کے درمیان ایک ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر لی. اب وہ کہنے لگا یہ تو نے کیا کر دیا، اس کے بھائیوں کو تو کیا جواب دے گا، یہ تو یوں بول دے گی تو یوں بول دے گی. تو اسے بولا بتا کیا کروں. بولا تو کام کر تو لڑکی کو قتل کر دے اور اس کے بھائیوں کو سمجھا دینا کہ اس کا یوں یوں کچھ ہو گیا. اس نے لڑکی کو قتل کر دیا. جب بھائی آئے تو بھائیوں کو کہا کہ یہ تو بیچارے یوں ہو گئی، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی دعا اور فاتحہ وغیرہ، یہ تو بیمار ہو گئی، اور یوں کر کے لپیٹ لیا اس نے. نا بھائی تو اس پر بھروسہ کرتے تھے، تو بڑا نیک آدمی تھا، بھائیوں نے بھی یقین کر لیا. بھائی گھر پہ جا کر سو گئے. رات کو ان بھائیوں کے خواب میں پھر یہ شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد نے یہ کام کیا اور اسی طرح اسے قتل کر کے فلاں جگہ پر دفن کر دیا ہے. اب انہیں یقین نہ آئے، مسلسل وہ خواب میں آتا رہا، حتیٰ کہ بھائیوں نے جا کر اس قبر کو دیکھا جس طرح اس کی نشاندہی کی گئی تھی. جیسے قبر کھولا اس کی بہن کی لاش، بھائیوں نے اس بنی اسرائیل کے عابد کے گھر پر دھاوا بولا اور اسے پکڑ کر قاضی کے حوالے کر دیا. قاضی کے سامنے اس نے سارا اقبال جرم کر لیا کہ ہاں یوں یوں ہوا تھا اور میں ڈر گیا تھا اور میں نے یہ کر دیا، میں نے قتل کر دیا، یہ سارا ہو گیا. اس کو سزائے موت ہو گئی. اب جیسے ہی سزائے موت کا وقت آیا، پھر سے یہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں، لیکن میں تجھے اب بھی اس پریشانی سے بچا سکتا ہوں. اور کیسے؟ کہا تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا. اس عابد نے اسے سجدہ کیا. جیسے ہی سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بری ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. جیسے وہ چلا گیا اس عابد کو بھی تختہ دار پر لٹکا کر اس کو بھی سزائے موت ہو گئی، اور یوں وہ شخص جو عبادت کرتا تھا کفر پر مر گیا. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائے.